السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہر روز آپ کو اسی وقت پر ویڈیوز ملتی رہیں۔ میرا نام حمدان ہے اور میرے کریانے کی دکان ہے۔ طرح طرح کے گراہک آتے ہیں اور عجیب و غریب چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں تو پہلی بار سن رہا تھا۔ ایک دن ایک پٹھان عورت میری دکان پہ آئی۔ اس نے عجیب سی بات کہی جسے سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں جب اس بات کی تہہ تک گیا تو مجھے احساس ہوا کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، ان کے پیچھے پوشیدہ راز ہوتے ہیں۔ اس پٹھان عورت نے جو بھی کیا اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد تھا جسے جان کر میں دنگ رہ گیا۔ آج صبح اتوار کی صبح تھی اور عام طور پر اتوار کے دن صبح کے وقت گراہک اتنے نہیں آتے۔ میں نے اپنی کریانہ اسٹور کھول دی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ایک پٹھان عورت عمر رسیدہ میری دکان پر آئی اور کہنے لگی، ذرا بڑے سائز کے دیسی مرغی کے صاف ستھرے انڈے دے دو۔ صبح صبح میرا مزاج بگڑ گیا۔ گراہکوں کی ان باتوں سے میں بہت تنگ آ چکا تھا۔ جب بھی کوئی گراہک انڈے لینے آتا تو ایسے ہی کہتا تھا، بڑے سائز کے انڈے دے دو۔ لگتا ہے مرغی انڈے نہیں دیتی بلکہ میں انڈے دیتا ہوں۔ میں نے غصے میں کہا، مرغی ہمیشہ ایک سائز کے انڈے تھوڑے نہ دیتی ہے اماں، تم لوگوں نے اچھا تماشا بنا کے رکھا ہے۔ میں بڑے سائز کے انڈے کہاں سے لاؤں؟ جو آگے سے ملتے ہیں میں وہیں فروخت کرتا ہوں۔ میں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے 12 انڈے احتیاط سے تھیلی میں ڈالنے لگا اور اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ عورت باقاعدہ ایک ایک انڈا ہاتھ میں لے کر چیک کرے جا رہی تھی۔ اس کی حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کہنے لگا، اماں تمہیں انڈا کھانا ہی ہے نا، ذرا چھوٹا یا بڑا کیا ہو گیا، پھر کون سا فرق پڑ جائے گا آپ کی صحت پر؟ گہری نظر صحت مند پٹھان عورت پر ڈالی جو بڑی دلچسپی سے انڈوں کا سائز دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی، اگر کھانے ہوتے تو ذرا چیک نہ کرتی، لیکن مجھے اپنی جوان بیٹی کو ان انڈوں پر بٹھانا ہے، اسی لیے دیکھ رہی ہوں سارے انڈے دیسی ہیں اور بڑے ہیں یا نہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میری آنکھیں پھیل گئی۔ وہ عورت یا تو پاگل تھی یا میرے بگڑے ہوئے مزاج کا مزہ لے رہی تھی۔ اس نے مجھے انڈوں کے پورے پیسے دے دیے اور تھیلی اٹھا کر چلی گئی۔ ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا تھا اس نے مجھ سے ایسی بات کیوں کی۔ جیسے جیسے دن نکلتا جا رہا تھا گراہکوں کی رش بڑھتی جا رہی تھی اور شام تک میں اس پٹھان عورت کو بھول گیا تھا، اور رات میں گھر گیا تو میری بیوی نے انڈوں کا سالن میرے آگے رکھ دیا تو بے اختیار اس عورت کا چہرہ میرے آگے آ گیا اور میں نے اپنی بیوی نورین کو بتایا کہ آج ایک گراہک عورت میرے پاس آئی انڈے لینے کے لیے۔ اس نے انڈے لیے لیکن اس نے انڈے کھانے نہیں تھے، اس پر اپنی بیٹی کو بٹھانا تھا، لیکن یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ میری بات سن کر نورین زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ کا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا ہے، اسی لیے گراہک بھی آپ کے مزاج کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ بھلا کوئی اپنی جوان بیٹی کو انڈوں پر کیسے بٹھا سکتا ہے؟ نورین شاید ٹھیک کہہ رہی تھی۔ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر بہت غصہ آ جاتا تھا، اسی لیے سبھی لوگ مجھ پر عجیب طرح کے پیش آتے تھے۔ اگلے دن میں دکان کھولا، پھر وہی پٹھان عورت میرے پاس آئی اور آتے ہی کہنے لگی، بس آج مجھے صرف 2 انڈے چاہیے۔ رات میری بیٹی سے 2 انڈے ٹوٹ گئے تھے، باقی 10 انڈے بچے ہیں، اسی لیے مجھے 2 انڈے ہی چاہیے، ذرا بڑے سائز کے ہونے چاہیے۔ میں غور سے اس پٹھان عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بالکل سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ دیکھنے میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں اس بار خاموش نہ رہا اور میں نے حیرت سے پوچھا، اماں کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی تمہاری بیٹی راتوں کو انڈے پر بیٹھتی ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ہاں میری بیٹی راتوں کو انڈے پر بیٹھتی ہے اور صبح ہوتے ہی انڈوں کا خیال رکھتی ہے۔ پر آنٹی آپ کی وہ بیٹی انڈوں پر کیوں بیٹھتی ہے؟ بیٹا یہ ہمارے پاس ایک رسم ہے
یہ رسم جب پورا ہو جائے گا پھر 1 مہینے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی انڈوں پر بیٹھنے کا راز کیا تھا۔ عورت نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ میں اپنے دماغ کے گھوڑے کو زور سے دوڑانے لگا۔ ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انڈوں پر بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی بات میں نے اپنی بیوی نورین سے کہی۔ وہ کہنے لگی آج ایک پٹھان عورت اسے سلائی کے کپڑے دینے آئی تھی۔ وہی بھی ایک نئی فیملی تھی اور اس علاقے میں انجان ہے، صرف وہی اس علاقے میں انجان ہے۔ وہ لوگ یہاں پر نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی نورین سے کہا ذرا انڈوں کا راز معلوم کر لو، اگر اس میں کوئی ترقی ہوتی ہے تو میں بھی تمہیں انڈوں پر بٹھاؤں گا۔ یہ بات میں نے نورین سے مذاق میں کہی اور نورین غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ عورت کبھی 1 انڈا لینے آتی تو کبھی 2 انڈا اور کبھی دکان پر آتی نہیں تھی۔ میں سمجھ جاتا کہ آج اس کی بیٹی سے کوئی انڈا ٹوٹا نہیں، اسی لیے وہ دکان پر نہیں آئی۔ نورین انہی لوگوں کے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ نورین کے پاس انہی لوگوں کے بہت سارے کپڑے ہوئے تھے۔ شاید ان کے گھر میں کسی کی شادی وغیرہ کی تقریب تھی، اسی لیے 15 دن اس طرح گزر گئے۔ 15 دن کے بعد میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ میں پٹھان عورت سے کہنے لگا مجھے اس کا راز بتا دو۔ پٹھان عورت کہنے لگی اگر تمہیں راز جاننا ہے تو 15 دن کے بعد میرے گھر آ جانا۔ وہ انڈوں پر کیوں بیٹھتی ہے؟ 15 دن کے بعد اس کی شادی ہے، میں تمہارے گھر خود دعوت دینے کے لیے آؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے سمجھ تو آ گیا تھا اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ شادی سے 1 مہینہ پہلے اسے انڈوں پر بٹھایا گیا، لیکن کیونکہ میرا ایک دوست پٹھان ہے میں شام کو اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے سوچا اسی سے پوچھ لوں انڈوں پر کیوں بیٹھا جاتا ہے۔ میں شام کو دکان بند کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے سوچا اسی سے پوچھ لوں اگر ایسی بات ہو۔ جب تک میں اس کے تہہ تک نہ جاؤں مجھے سکون نہیں ملتا۔ یہ تو انڈوں والا معاملہ تھا، اسی لیے میں اپنے دوست کے پاس گیا۔ کافی دیر بعد اس کے گیٹ پر پہنچا۔ اس نے دیکھ کر خوش ہوا اور کہنے لگا تمہیں تو اپنے دکان سے فرصت ہی نہیں ملتا۔ آج کیسے فرصت مل گیا؟ کیونکہ جب سے میں نے دکان کھولا اس دن سے کبھی بھی دکان پہلے بند نہیں کیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا تم لوگوں میں کوئی ایسی رسم ہوگی لڑکیوں کو انڈوں پر بٹھایا جاتا ہے؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ انڈے تو کھانے کے لیے ہوتے ہیں، رسم وغیرہ کے لیے تھوڑی نا۔ میں نے دوبارہ اسے اصرار کیا کوئی نہ کوئی رسم ہوگی، ایسے انڈوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ارے بھائی مجھے لگتا ہے تم پاگل واگل ہو گئے ہو، تمہیں پاگل خانے میں چھوڑ دینا چاہیے۔ کہیں اب ایسا نہ کہہ دینا انڈوں پر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے اور 1 مہینے تک انڈے چوزے نکلتے ہیں۔ وہ زور زور سے میرے اوپر ہنسنے لگا۔ مذاق مذاق میں میرا دوست وہ لائن کہہ گیا۔ اپنی دوست کی بات مجھے اندازہ لگ گیا تھا کہ پٹھانوں میں ایسی رسم نہیں ہوتی۔ اگر رسم نہیں ہوتی تو وہ پٹھان مجھ سے جھوٹ بول کر انڈے کیوں لے کر جاتی ہے؟ اگر اسے انڈے کھانے کے لیے ضرورت ہے تو وہ لے کر جاتی کھانے کے لیے۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے دوست کو ساری بات کہہ سنائی۔ وہ سن کر حیران رہ گیا۔ میرا دوست کہنے لگا اگر تم سے انڈے لے کر جانا چاہتی ہے تو اسے انڈے مت دینا، کہیں وہ تمہیں انڈوں کے نام پر چونا نہ لگا دے۔ میرے پاس اس چھوٹے سے دکان کے علاوہ اور کیا ہے جس سے میرے گھر کا گزارا ہوتا تھا؟ آج کل لوگوں نے لوٹنے کے نئے نئے طریقے تجسس کر لیے ہیں۔ اور میں گھر آیا اپنی بیوی کو کہنے لگا اگر وہ تمہارے پاس کپڑے دینے کے لیے آئے تو گھر کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا۔ میری بیوی نورین کہنے لگی میں تو ان لوگوں کا تجسس دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس علاقے میں نئے ہیں، ہم لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے ہاں رسم ہوگی۔ وہ لوگ مجھے کتنے دنوں سے اپنے گھر کی دعوت دے رہے ہیں، میں ایسا کرتی ہوں ان کے گھر جا کر سارا راز جان لیتی ہوں۔ نورین کی بات مجھے ٹھیک لگی، اگر وہ جا کر دیکھ لیتی تو مجھے یقین ہو جاتا۔ میرے اندر ایک تجسس مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میری ماں اکثر کہتی تھی تیرے اندر ایک عورت چھپی ہے، تو جس بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے جانے بغیر تجھے آرام نہیں ملتا۔ اماں کی بات سچ تھی، وہ انڈوں والی بات نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ 2-4 دن گزر گئے تھے۔ میری بیوی نورین کہنے لگی
میں ان کے سارے کپڑے سی دیے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں خود تم لوگوں کے کپڑے دینے آؤں گی تاکہ دلہن سے بھی مل سکوں۔ نورین میری اجازت لے کر ان لوگوں سے ملنے کے لیے گئی اور میں یہ سوچ کر بہت پریشان ہو رہا تھا واپسی پر کیا خبر لے کر آئے گی۔ یہ بات تو انوکھی تھی کہ دلہن کے شادی کے دن انڈوں پر بٹھایا جائے گا۔ نورین 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی اور میں نے پوچھا جلدی سے بتا وہ کون سی بات ہے۔ نورین بتانے لگی وہ بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں۔ نورین بہت اچھے سے ملی ہے اس سے۔ اس کی بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ نہایت خوبصورت اور حسین ہے۔ اس کی عمر 18 سال ہے اور میں بے چین ہو کر پوچھا مجھے انڈوں کا تو بتاؤ۔ میری بات سن کر نورین ہنسنے لگی۔ یہ بات سچ ہے، اس کی بیٹی کے بستر پر انڈے بچھے ہوئے تھے۔ وہ انڈوں کے اوپر چادر بچھا کر خود بیٹھ جاتی تھی۔ جب میں نے انڈوں کے بارے میں پوچھا تو دلہن کی ماں کہنے لگی انڈوں کے بارے میں تمہیں رخصتی کے بعد بتاؤں گی۔ ان کی بیٹی فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا لیکن اسے بھی انڈوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں کئی دفعہ پوچھا لیکن وہ کہہ رہی ہے مجھے کچھ علم نہیں ہے انڈوں کے بارے میں۔ میں نے بہت اصرار کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی میں 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ اس کی ماں نے بہت سارے انڈے لا کر دیے، ان پر بیٹھنے کو کہا۔ اس سے بہت عجیب سا لگا۔ اس کی ماں نے کہا اگر خیریت سے شادی کرنی ہے تو یہ عمل لازمی کرنا ہوگا۔ اس کی پسند کی شادی تھی اسی لیے وہ اپنی ماں کی بات پر راضی ہو گئی۔ نورین کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ انڈوں کا کیا تعلق ہے خیریت سے شادی ہونے کا۔ آج کل لوگوں کے عجیب کے رسم ہیں شادی کروانے کے لیے۔ نورین کہنے لگی ہم جب لوگ شادی پر جائیں گے تو اسی وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا انڈوں کا راز کیا ہے۔ وہ پٹھان ہر روز 1 انڈا یا 2 انڈا لے کر آتی۔ جب دکان پر آتی میں ہنس کر کہنے لگتا ہے آنٹی لگتا ہے آپ کی بیٹی سے 1 انڈا یا 2 انڈے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس کا مزاج بالکل جم جاتا تھا۔ میں دکان پر آنے والے گراہکوں کو جان بوجھ کر تنگ کرتا اور ہنس کر روزانہ میری دکان پر آ جاتے تھے۔ جان بوجھ کر مجھ سے مذاق اڑانے کے لیے عام طور پر دکانیں بند کر کے شادی کے تقریب میں نہیں جاتا تھا۔ مجھے بالکل پسند نہیں تھا لیکن پٹھان کی بیٹی کا شادی مجھے بہت شدت سے انتظار تھا اور آج شام عصر کے بعد اس کی شادی تھی۔ میں جلد سے دکان بند کر کے گھر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی ہمدان میاں اتنا بھی کیا تجسس، آپ دکان بند کر کے یہاں چلے آئے ہو؟ ہاں مجھے بھی شادی پر جانا ہے اور انڈوں کے بارے میں راز جاننا ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ ہمیں چلنا ہے۔ اگر انڈے رکھنے سے شادی میں برکت ہوتی ہے تو ہم بھی اپنے بستر پر انڈے رکھیں گے۔ نورین نے ہاتھ میں پکڑا کنگھی میری طرف پھینک دیا۔ میری اور نورین کی بھی پسند کی شادی تھی۔ جب نورین کالج پڑھنے جاتی تو واپسی پر میرے دکان سے چیزیں وغیرہ لے جاتی تھی تو نورین مجھے پسند آ گئی اور نورین کو ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کر لی اور ابھی اکٹھے رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نورین تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اسے کچھ مختلف لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آج تم نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی آج ہم لوگ پٹھانوں کی شادی میں جا رہے ہیں تو میں نے پٹھانوں جیسا لباس پہنا ہے۔ ہم لوگ پٹھانوں کی شادی میں گئے جہاں پر ایک چھوٹا سا شامیان لگا ہوا تھا۔ شادی کی تقریب چل رہی تھی، بہت زیادہ رش تھی اسی لیے میں سمجھ گیا نکاح کا وقت ہو چکا ہے۔ میں مردوں کی طرف چلا گیا اور نورین اندر چلی گئی۔ میں پٹھانوں کی شادی میں پہلی دفعہ آیا تھا اسی لیے میں لوگوں اور رسموں میں بہت شوق رکھتا تھا۔ دلہا بھی چھوٹے عمر کا نہایت خوبصورت تھا۔ نکاح کا وقت ہو گیا، نکاح ہو گیا اور اس کے بعد دلہن رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد دلہن کی بہنوں نے انڈے سارے توڑ دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ 12 کے 12 سارے انڈے دروازے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ پٹھان عورت میرے پاس آئی اور بہت خوش ہو رہی تھی کہ بیٹا تم نے میری بیٹی کی شادی میں شرکت ہو گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اماں وہ بات تو ٹھیک ہے، پہلے مجھے انڈوں والا راز بتا دیں۔
مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس بیچاری نے پورا مہینہ انڈوں کا خیال رکھا، رات بھر جا کر وہ دیکھ رہی تھی۔ میری طرف مسکرائی اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، بیٹا کچھ سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے تینوں بیٹیوں کا خود پالا پوس کر بڑا کیا۔ ایک اکیلی عورت کا ان 3 بیٹیوں کے ساتھ معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے، یہ تم لوگ بھی جانتے ہو۔ زندگی اتنی مشکل تھی، اسی لیے میں نے ان تینوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ کام پر لگا دیا۔ فاطمہ میری بیٹی ہے جس کی ابھی رخصتی ہوئی ہے، اس نے بھی میرا بہت ساتھ نبھایا ہے۔ وہ میرے ساتھ بٹھے میں کام کرتی تھی، بٹھے کے علاوہ گھر کے بھی سارے کام کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ بیٹے ہونے کے سارے فرض نبھائے ہیں۔ جب اس کی شادی قریب آیا تو میری دلی خواہش تھی وہ سب سے اچھی اور خوبصورت دلہن بنے۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی کا بھی نصیب میرے جیسا ہو۔ میں نے چھوٹے عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں اس کے آنے والی زندگی بہت اچھی اور ہمیشہ خوش رہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سسرال والوں نے شادی 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ فاطمہ کی رنگت بالکل کالی پڑ گئی تھی، اسے 1 مہینہ آرام کرنے کے لیے چھوڑ دو تاکہ اس کا رنگت اچھا ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو انڈوں پر بیٹھنے دیا تاکہ وہ اس کی رنگت زیادہ خوبصورت حسین لگے، جس سے فاطمہ چاہتی تھی کہ شادی سے 2 دن پہلے وہ کام نہ کرے، ہمیشہ کام کرتی رہے، اپنی ماں کے ساتھ گھر میں آتی کام کرتی۔ تمہارے سسرال والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کام نہ کرو تو وہ شادی توڑنے میں دیر نہ کرتی، کیونکہ وہ بہت ضدی لڑکی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی ماں سے ایک راز جانا، وہ کہنے لگی 12 انڈے لے کر جاؤ، چادر کے نیچے بچھا دو، اپنی بیٹی کو اس پر بٹھا دو تاکہ اس کے آنے والی زندگی بہت حسین گزرے، تاکہ اس کا شوہر اس سے سکون پائے اور وہ بھی بہت زیادہ خوش رہنے لگے اپنے شوہر کے ساتھ۔ فاطمہ کو میری ہر بات پر اعتبار رہتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ یہ ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے، تو وہ میری بات پر اعتبار کر گئی۔ وہ میری بیٹی سارا دن گھر کے کام کرنے کا بہت شوق تھا، اسے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر سارا دن کمرے میں انڈوں پر بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے جسم اور چہرے پر انڈوں کے ذریعے بہت نکھار آ گیا۔ انڈوں والا نہ ہم پٹھانوں میں کوئی رسم ہے اور نہ ہی کوئی کرتا ہے، یہ تو ایک جھوٹ تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا تاکہ میری بیٹی بہت زیادہ حسین لگے اور اس کا پورا جسم خوبصورت، نرم و ملائم لگے تاکہ اس کا شوہر اس سے سکون پا سکے۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی سے جھوٹ بول کر اسے انڈوں پر بٹھا دیا۔ ہر ماں اپنی بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کرتی ہے، اسی لیے میں نے بھی اپنی بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کر دی۔ میری 2 بیٹیاں جو ابھی بیٹی کی شادی کے دکھ میں کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، پٹھان عورت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پٹھان عورت کہنے لگی، اب میں ان دونوں کی شادی بہت جلد کروں گی اور میں ان دونوں کی شادی کے لیے بھی انڈے آپ کے دکان سے ضرور لینے آؤں گی۔ آپ انڈے دیں گے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں دوں گا، ظاہری سی بات ہے، میری دکان ہے، مجھے تو انڈے بیچنے ہیں۔ باتوں باتوں میں اس کے آنسو بہنے لگے۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کی خوشی چاہتی تھی، اسی لیے اس کو دیکھ کر میرا دل بھی نرم ہو گیا اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کے اچھے نصیب کرے تاکہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارے۔ میں نورین کا ہاتھ لے کر گھر آ گیا۔ اب میرا تجسس ختم ہو گیا تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ہوگی تو میں بھی اس کا رسم ایسے ہی کروں گا۔ نورین مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس پٹھان عورت نے اپنی بیٹی کے ساتھ صحیح کیا یا غلط؟ ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ پھر ملتے ہیں کل، بائے بائے۔